نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کا 7واں سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹی ہونا ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیٹا، اس لیے کہ توالد و تناسل یعنی باپ ہونا اور بیٹا ہونا اور نسل کو آگے بڑھانا یہ جسم کی خاصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیت سے پاک اور منزہ و مبرہ ہے۔ تناسل یعنی نسل کو آگے اس لیے بھی بڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے بعد میں یہ وارث رہیں، ہمارے کرنے والے کام ہماری نسل کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی سب کا وارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے زمین اور آسمان کی میراث ہے۔ آج بھی ہم آسمان پر نگاہ ڈالیں، دیکھیں بتائیں کون اس کا مالک ہے؟ کوئی بھی نہیں، 1 انچ آسمان کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ رہی بات زمین کی، تو آج بھی نہ جانے کتنی زمین ایسی خالی پڑی ہوئی ہے جس پر کسی کا کوئی مالکانہ حق نہیں ہے۔ کچھ زمین کا حصہ ایسا ہے جس پر لوگ اپنا مالکانہ حق جتاتے ہیں، لیکن وہ بھی چند روزہ ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد میں جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کے مالک نہیں رہتے، بلکہ دوسرے لوگ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے نسل کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے مال کو، ہماری وراثت کو، ہماری میراث کو آگے بڑھا سکے اور ہمارے پیچھے ہماری نسل اس پر راج کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر جسم مانیں تو یاد رکھیں ہم اس کو کسی نہ کسی احاطے میں مانیں گے، کسی نہ کسی جگہ میں مانیں گے، اور جب جگہ میں مانیں گے تو وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوئے ہوگی، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ لامکان ہے، اس کو کوئی جگہ گھیر نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز اپنے احاطے میں نہیں لے سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ البتہ کچھ انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کیا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا اور بیٹیوں کو ثابت کیا، جیسے مشرکین ہیں، انہوں نے فرشتوں کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ قرآن میں ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو وہ فرشتوں کا نام مؤنث رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے نام بھی اسی انداز کے رکھ رکھے تھے، لات، عزا، منات، سب لیڈیز نام تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ مانتے تھے کہ اللہ کی ذات اونچی ذات ہے، وہ کسی بڑی ہستی کا نام ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اپنے اوپر قیاس کرتے تھے، اور ان کو بے جان چیزوں کی تعظیم کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ان کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ فرشتے نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث۔ اسی طرح سے بہت سے وہ لوگ جو توحید کے قائل تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اپنے انبیاء کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ انہوں نے انہی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ جیسا کہ یہودیوں کا معاملہ تھا، جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں سے یہودیوں کو قید کر کے اپنے شہر بابل میں لے گیا اور وہاں پر ان کو غلام بنا لیا، تو اسی طرح غلامی کی زندگی وہ گزارنے لگے اور یہودیوں کا سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا، یہاں تک کہ توریت کے نسخے بھی ختم کر دیے گئے، اور ایک عرصہ گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں حضرت عزیر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے توریت کے وہی نسخے ان کو لکھ کر دے دیے۔ جب توریت کے نسخے کو تیار کر کے ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو آزادی کے لیے ابھارا، تو بہرحال اس سے ایک انقلاب پیدا ہوا، تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی
اس قدر تعظیم کی کہ انہیں اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات کو دیکھا کہ یہ مٹی سے پرندوں کو بناتے ہیں اور اس میں پھونک مار کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، نابینا کو بینا کر دیتے ہیں، کوڑھیوں کو صحیح کر دیتے ہیں، کہ یہ تو خدا والی صفات ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ کیا ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ بعد والوں نے آ کر جو ہے اس عقیدے کو اور مضبوط قرار دے دیا کہ وہ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ ان کا باپ اللہ ہے، اور انہوں نے کہا یہ ابن اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے تو کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کر دے اور جس کو چاہے جو طاقت عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک مثال ہے۔ اگر صرف بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اگر عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہو سکتے ہیں، تو پھر بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والے حضرت آدم، وہ تو پھر اور بھی زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو ابن اللہ کہا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف غلو کا معاملہ ہے کہ غلو حد سے زیادہ کیا تو بندے کو خدا کا درجہ قرار دے دیا۔ بہرحال یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں اور ان لوگوں کے عقائد اور نظریات تھے کہ انہوں نے دوسروں کی روش پر چلتے چلتے اپنے آپ کو بھی اسی پر ڈھال لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہرگز درست نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جسم سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے نہ بیٹا، تو اس کے لیے بھی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی بیٹا ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔